السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 160 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ الحج، آیت 1 to 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا ماہر نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ایسے جو قرآن کریم کے جو پڑھنے والے ہیں، جو طالب علم ہیں، جو ساری زندگی اپنی لگاتے ہیں، جو بھی اپنے وقت لگاتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، تو وہ طالب علم اللہ کے یہاں ان کو ایک خاص ان کو رتبہ درجے عطا فرمایا جائے گا کہ آخرت میں وہ جو بہترین جو اللہ کے فرشتے ہیں، بزرگ اور نیک اور کاتب فرشتوں کے وہ ساتھ ہوگا۔ تو ایک یہ انعام کا درجہ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے، انہی فرشتوں کے ساتھ ہم ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے قریب میں جگہ دے، جنت الفردوس میں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج۔ سورہ حج دراصل یہ جو سورہ ہے یہ مکی اور مدنی صورتیں یعنی کہ اس میں آیتیں ہیں۔ تو سورہ حج میں مکی اور مدنی دونوں ہی آیتیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں بہت سی آیتیں مدنی ہیں اور کچھ آیتیں اس میں مکی ہیں۔ تو سورہ حج وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی کچھ آیات مکی دور کے آخر میں اور پھر کچھ دوران سفر ہجرت اور کچھ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ گویا یہ برزخی سورہ مبارک ہے جو مکی اور مدنی دور کے درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورہ میں آیت 1 to 24 تک ایمان بالآخرہ یعنی کہ آخرت پر ایمان کی طرف غور و فکر دلایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 25 سے 37 تک حج اور قربانی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حج کا اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ان تمام لوگوں تک پہنچا دیا جن کے لیے حج مقدر ہے۔ اس سورہ میں اسی واقعے کا بھی ذکر آیا ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ حج ہے۔ اس سورہ میں خاص طور پر قیامت کے حال اور دوبارہ یعنی کہ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل اور جنت اور دوزخ کی کیفیات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حج اور حج کے طریقے اور حج کی جو شعائر ہے، حج کی فرضیت ہے، قربانی، جہاد، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، اور حالانکہ در حقیقت وہ متوالی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ آیت نمبر 1 پہ فرمایا کہ یا ایہا الناس، یعنی تمام کے تمام انسان، تو خاص کر کے سارے انسان سے مراد ہے۔ تو یا ایہا الذین آمنو جب آتا ہے تو ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے، اور یا ایہا الناس جب ہے قرآن کریم میں لفظ تو اس کا مطلب سارے انسانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، مخاطب ہے۔
اللہ तबारक तआला फरमा रहे हैं कि अपने परवरदिगार से डरो, सारे लोगों अपने परवरदिगार से डरो कि बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब छोटी-मोटी चीज़ नहीं, छोटे-मोटे ज़लज़ले नहीं, छोटी-मोटी आँधी और थपेड़े लू नहीं, ये एक बहुत बड़ा वाक़या, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह से डरो, यानी तकवा के साथ ज़िंदगी गुज़ारो, डर-डर के अल्लाह से गुज़ारो। क्या आप देखिए कि हम सब किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कितनी मर्तबा क़यामत की तरफ इंसान को फ़िक्र दिलाई, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर चीज़ से डराया, होशियार किया, वार्न किया, लेकिन क्या है हमारा अमल कि बस हम तो क्या है, आज हमारे मुसलमान माशरे में क्या है, हम सब अपनी ही धुन में लगे हुए हैं, बस अपनी ही अपनी ज़िंदगियों में मस्त हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क़यामत का ज़लज़ला दरअसल क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। वो चीज़ ऐसी है, वो क़यामत ऐसी है कि वो उसमें क्या होने वाला है, आयत 2 देखें कि जिस दिन तुम उसे देखोगे ना क़यामत को, तो कि देखोगे कि लोग क्या हैं, ऐसे हो गए हैं कि हर दूध पिलानी जो वाली जो माएँ हैं, दूध पीते वाले बच्चे को भूल जाएँगी। यानी ये एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप देखिए कि माँ जो है, एक दूध पिलाने वाली जो माँ है, वो हर चीज़ भूल जाती है ना। खुद अपना खाना-पीना भी भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का अगर इंसान जो अपना दिमाग का तवाज़ुन भी माएँ खो देती हैं किसी वजह से, कोई परेशानी की वजह से, लेकिन अपने दूध पिलाने वाली बच्चों को नहीं भूलती हैं। लेकिन क़यामत के दिन होगा कि जो दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं, अपने दूध पीते वाले जो बच्चा होगा उसको भूल जाएँगी। और जितने भी हमल वालियाँ हैं, चाहे वो औरतें हों, चाहे परिंदे हों, चाहे जानवर हों, यानी कि हमल वालियों में तमाम हमल वालियाँ आ गई। जो भी हों, सब के सब क्या हैं, हमल ख़त्म हो जाएँगे दहशत से। ऐसी चीख आएगी ना, ऐसी घबराहट होगी, ऐसी हौलनाक होगी। आपने देखा होगा कि अक्सर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि किसी-किसी के मिसकैरेज हो जाते हैं, पता चलता है क्यों? तो पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि इन्होंने कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा कोई टेंशन ले लिया है, कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने सोच लिया है। तो किसी-किसी के ऐसा हो जाता है बाय चांस, लेकिन आखिरत में क्या होगा, टोटल जितने भी औरतें हैं, जितने भी परिंदे, जितने भी जानवर हैं, जितने भी गायें हैं, जितने भी ऊँटें, जितने भी फीमेल्स हैं, सब के सब हमल क्या है, खत्म हो जाएँगे। सबके हमल खत्म हो जाएँगे। इतनी ज़बरदस्त टेंशन होगी, इंसान मारे हैबत और घबराहट के सब कुछ क्या है उनका ज़ाया हो जाएगा। और फिर साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि लोग उस दिन मदहोश दिखाई देंगे। जैसे आपने देखा है ना कि शराबी वाले को कैसे मदहोश चलता है, अपने कदम ना इधर रख पाता है, ना उधर रख पाता है, चलने की कोशिश सही करता है लेकिन फिर भी वो चल नहीं पाता और इधर-उधर गिर जाता है। तो इसी तरह से क़यामत के दिन लोग मदहोश दिखाई देंगे, अपने होश खो बैठेंगे, इतना ज़बरदस्त वो घबराहट और हौलनाकियों का वो दिन होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, हालाँकि वो दर हकीकत मतवाले होंगे, मतवाले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। यानी कि उनको जैसे लगेगा देख कर के कि वो मदहोश है, नशे में है, शुकारा है, उन्होंने नशा पिया है, कोई चीज़ का नशा कर लिया है, लेकिन हालाँकि दरअसल वो उन्होंने किसी भी किस्म का कोई भी नशा नहीं लिया होगा। बस उनकी हालत ऐसी होगी कि उस दिन की घबराहट और क़यामत की सख्तियों और अल्लाह ताला के अज़ाब का मनाज़िर देख कर के इंसान का जो सारा का सारा जो है होश खो बैठेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। तो क़यामत के बाद उस वक़्त, क़यामत का जो वक़्त है उस वक़्त होगा जब लोग कब्रों से उठकर मैदान महशर में जमा हो जाएँगे। मसलन अल्लाह तबारक तआला आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि वो अपनी औलाद में से 1000 में से 999 को निकाल ले। कितनों को? 1000 में से 999 को निकाले, किसके लिए? जहन्नुम के लिए। ठीक है? तो जहन्नुम के लिए 999 को निकाल ले 1000 में से। तो ये बात सुनकर हमल वालियों के हमल गिर जाएँगे, बच्चे बूढ़े हो जाएँगे और लोग मदहोशी से नज़र आने लगेंगे, हालाँकि वो मदहोश नहीं होंगे। सिर्फ़ अल्लाह की अज़ाब और शिद्दत होगी। जब ये बात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर उन्होंने सुनी तो उन पर बड़ी गिरा गुज़री, बहुत टेंशन में आ गए, बहुत फ़िक्र में हो गए। उनके चेहरों के रंग बदल गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देख कर के फ़रमाया कि घबराओ नहीं, ये 999 याजूज और माजूज में से होंगे और तुम में से सिर्फ़ एक होगा।
ٹھیک ہے، یعنی کہ 998 ان میں سے ہوگا اور 999 جو ایک پلس ہوگا تو وہ کس میں سے ہوں گے؟ یعنی کہ امت محمدیہ میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو تمہاری تعداد لوگوں میں سے اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سفید بال دکھتا نہیں ہے نا، بہت سارے کالے وائٹ بال، مطلب جو بلیک بال ہوتے ہیں، جو کالے بال ہوتے ہیں بیل کے، اگر اس میں کئی سفید بال ہوتا تو دکھتا بھی نہیں نا، اسی طرح سے بہت کم تعداد ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے، یعنی جنت والوں میں یا تو تمہاری تعداد چوتھائی ہوگی یا تہائی ہوگی یا پھر آدھا ہی ہو سکتی ہے۔ جسے سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بطور خوشی کے اللہ اکبر کا نعرے کو بلند کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6530 ہے اس کا نمبر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے؟ بہت ہی سخت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نہ کسی ایک کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا جہنم کرا تو کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں بتایا نا، تو انسان کو ٹینشن فری تو نہیں ہونا ہے نا۔ تو بہت ہی سخت وہ عذاب کا دن ہوگا جس دن سب کے سب حمل ساقط ہو جائیں گے، اور سب جو بوڑھے ہیں وہ بچے، جو بوڑھے ہیں یعنی کہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بوڑھے ہو جائیں گے ہمارے ٹینشن کے، وہ دن ایسا ٹینشن والا ہوگا، گھبراہٹ کا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی طرف یہاں پہ غور فکر کرا رہے ہیں۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 3۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ بے علمی کی باتیں کیا ہیں؟ یعنی وہ بے علم کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ بھلا ایسے کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم سب کو پیدا کر دے؟ یا پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں بے علمی کی باتیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب تمام باتیں بے علمی کی باتیں ہیں۔ آیت 4 دیکھیں، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت 5 دیکھیں، اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سو تو تم سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کر دیا، پھر نطفے سے، پھر خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر جو صورت دکھا دیا گیا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ زمین بے یعنی کہ بنجر ہے، یعنی خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جواب دیا ہے، جتنے بھی جو لا علم لوگ تھے، وہ جو بات کہتے تھے نا کہ نہیں ایسا پاسبل نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو انہی لوگوں کا سارا جواب دیا گیا ہے اس آیت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے لوگوں سے خطاب ہے، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے نا تو سوچو، ذرا غور فکر کرو کہ جو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، آپ دیکھیں کہ جو مٹی سے پیدا کیے گئے کیسے، تو مٹی سے پیدا کرنے سے مراد واقعی میں اب ہم سب تو الحمدللہ جان گئے ہیں کہ مٹی سے کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی وہ مٹی سے تھی، اور پھر آج ہم سب تو مٹی سے نہیں بنے ہیں نا، ہم سب لیکن کیا ہے، ہمارے والدین یا ہمارے والدین کے والدین ہیں، وہ سب کچھ جو کھاتے پیتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے، یعنی کہ ساگ سبزی اناج وغیرہ ہے نا، تو وہ سب کھا کے انسان کے اندر جو مٹی سے اجزاء پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح سے انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم کو نطفے سے بنایا ہے، پھر خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ تو یعنی نطفہ، اس سے مراد قطرہ منی ہے، سے 40 دن کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون، اور علقہ سے مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کافی سٹیجز بتائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کہ دھیرے دھیرے وہ کیا ہوتا ہے، بچہ جو ایک مطلب ایک پانی کا، گندے پانی کا قطرہ جو ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے ان اسٹیجز سے گزر کر کے ایک بچے کی شکل کو پہنچ جاتا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ من تراب، پھر اس کے بعد من نطفہ، اور پھر من علقہ، پھر مدغہ، پھر مخلقہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کے معنی۔ تو نطفہ یعنی کہ قطرہ منی ہے، جو 40 دن کے بعد علقہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، علقہ میں بدل جاتی ہے، یعنی گاڑھا خون بن جاتا ہے وہ علقہ، یعنی اس کا معنی ہے گاڑھا خون۔ اور علقہ سے یعنی گاڑھا خون سے مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی بوٹی یا پیس دیکھا ہے، مٹن پیس، اس میں کچھ بھی شیپ نہیں ہوتا ہے، ایک پیس ایسا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے، تو بس بچہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا کے جیسا بن جاتا ہے۔ اور پھر مخلقاتی سے پھر وہ کیا ہوتا ہے، بچہ مراد ہے، یعنی جس میں پیدائش کی واضح کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آنکھ، ناک، کان سب کچھ بنا دیتے ہیں۔ مخلقہ جب بنتا ہے تو اس سے کیا ہے، بچہ پورا بن کے تیار ہو جاتا ہے اس میں، یعنی چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے، لیکن اس میں آنکھ، ناک، کان، انگلی، ہاتھ پیر سب بن کے تیار ہو جاتی ہے، شکل اور صورت نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ایسے بچے میں پھر روح پھونک دی جاتی ہے، اور تکمیل کے بعد اس کی ولادت بھی ہو جاتی ہے، یعنی 9 مہینے بعد جب اس کی وہ ہو جاتی ہے تکمیل، تو پھر پیدائش بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں جو آیت میں لفظ آیا ہے وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ، تو غیر مخلقہ سے مراد اس کے اپوزٹ، یعنی جس کی شکل اور صورت واضح نہ ہو، نہ اس میں روح پھونکی گئی ہو۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اپنے آپ آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے، مس کیریج بھی ہو جاتا ہے نا، تو اسی لیے اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی حمل نہیں رہتا، ساکت ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نطفہ جو ہے 40 دن کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مدغہ یعنی لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، پھر اس میں کیا کرتا ہے وہ فرشتہ، بچے کا یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی پیدائش کا وقت، اس کے موت کا وقت، اور یہ نیک بخت ہوگا یا خوش قسمت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی 4 مہینے کے بعد نفخہ روح ہوتی ہے، یعنی کہ روح پھونک دی جاتی ہے، اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو بتائی، اور یہ کب باتیں آئی ہیں، 1450 سال پہلے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، اس زمانے میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ ایک عورت کے اندر کی ساری اسٹیجز کو اس طریقے سے انسان جو ہے نا جان لے۔ آپ دیکھیں کہ 40-50 سال پہلے تک کی یہ بات ہو سکتا ہے وجود میں آئی ہو، انسان نے جانا ہو نا، لیکن اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنے مرحلے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ تو کوئی وہ سائنٹسٹ تھے، نہ کوئی وہ ریسرچر تھے، لیکن جس طرح وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم حاصل ہوا، اور آپ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے اور اس کے اسٹیجز بتائے ہیں، وہ آج پچھلی صدی میں بھی ہو بہو سچ ثابت ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے جو ہے خود ناواقف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی نہیں جانتے تھے کہ اتنے سارے اسٹیجز ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں علم پہنچائی۔ تو تو جو بھی کوئی قرآن کریم واقعی میں پڑھتا ہے نا صدق دل سے، تو پھر انہی آیتوں سے وہ واقعی میں کیا کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ تھے، پھر عمر رضی تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ، اور پھر نجاشی، جو نجاشی مسلمان ہو گیا ہے نا، بہت سارے لوگ وہ کہتے تھے کہ واقعی میں یہ جو کلام ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں، کسی انسان کی لکھی ہوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور وہی مردوں کو جلاتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت 7 دیکھیں، اور یہ قیامت کا قطن آنے والی ہے، اور یہ کہ قیامت قطن آنے والی ہے، یعنی یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ،
لفظ جو آیا ہے تو قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ کوئی شبہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ آیت 8 دیکھیں، بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس کے لیے اللہ کی راہوں سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن میں بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی آ، تحقیق کے بس یہ جھگڑتے تھے۔ ان کی آنکھوں پہ کیا تھے، بس آبا و اجداد کی تقلید کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اور بس اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ یہی کہتے تھے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں کیسے مجادلہ ہوا تھا نا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے رہے کہ نہیں، یہ سب بت کیا ہے، یہ تم نے خود گڑھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقی واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن ان کی قوم نے جھگڑا کیا، مانا نہیں ان کی بات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دراصل قرآن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ لیکن کچھ جو لوگ ہیں وہ علم حاصل ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں جب انسان قرآن کریم نہیں پڑھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا پہچان پائے گا نا، اللہ تعالیٰ کو نہ وہ پہچان سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ حاصل کرتا ہے، اور پھر بغیر علم حاصل کیے، بغیر اللہ کو پہچانے، اللہ کی آیات میں، اسلام کے دین کی باتوں میں، اسلام کی باتوں میں کیا کرتے ہیں، پھر انسان بحث و مباحثہ کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ خود مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، جو اپنی پہلو موڑنے والے بن کر اس لیے ہے کہ راہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم کا جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ تو اس میں نا اس شخص کی طرف کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کسی عقلی اور لکھی ہوئی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردنیں موڑتے ہوئے پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے، یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی نفع مل گیا تو وہ دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی میں یہ کھلا ہوا نقصان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بعض لوگ ومن الناس، یعنی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، علی حرفن کے معنی ہے کیا ہے، ایک کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ کیا کرنا ہے تمہیں، اسلام میں پورے کے پورے تمہیں داخل ہونا ہے، ایک کنارے سے پکڑ کر کے تمہیں داخل نہیں ہونا ہے، بس کنارے پہ رہو، کنارے کنارے رہو، ایسا نہیں کر سکتے، پورے کے پورے تمہیں اسلام میں، دین میں شامل ہو جانا ہے۔ تو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حرفین جو لائے ہیں، حرفی کا معنی ہے کیا، کہ کنارہ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ دین کے دائرے کے بیچ میں داخل ہی نہیں ہوتے، یعنی کہ دین کے اندر پورے کے پورے وہ داخل نہیں ہوتے، ادخلوا فی السلم کافہ میں وہ شامل ہی نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ کنارے پر ہی رہتے ہیں، یا اس کے دل میں ایمان جاغوزی نہیں ہوتا، یعنی کہ ایمان ان کے دلوں میں رچتا بستا نہیں ہے، صرف زبان سے اسلام کا اقرار تو کرتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص نا کسی لشکر کے کنارے پر ہے، اگر فتح نظر آ گئی ہو تو جا ملیں گے، ورنہ فرار، یعنی بھاگ لیں گے اس لشکر سے۔ تو یہ آیت ان اعراب لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو صحرا سے ہجرت کر کے آتے تھے، پھر اگر جان اور مال میں برکت ہوتی تھی تو اسلام پر بڑے اطمینان کا اظہار کرتے تھے، اور اگر تکلیف اور دکھ میں مبتلا ہوتے تھے تو مرتد ہو کر واپس بھاگ جاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آدمی مدینے آتا، پھر اس کی بیوی لڑکے کو جنم دیتی اور اس کو
اس کی گھوڑیاں بچے دے دیتی تو کہتا یہ اچھا دین ہے، یعنی اسلام کو کہتا یہ اچھا دین ہے، اور اگر بیوی کے یہاں بچہ نہ ہوتا اور گھوڑیاں اگر بچے نہ دیتی تو یہ کہتا یہ برا دین ہے۔ پھر یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا، وہ مرتد ہو جاتا تھا، وہ مرتد ہو گیا اور پھر کفر اور شرک کی طرف پلٹ گیا۔ ذالک هو الخسران المبین۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی دنیا کا فائدہ اور بھلائی دیکھی تو بندگی پر قائم رہے گا، یعنی کہ دنیا کی بھلائیاں اور تمام فائدے دیکھے تو بندگی پر قائم رہتے ہیں، یعنی بندہ بنے رہتے ہیں، اور اگر آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بندگی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر تکلیف اور مصیبت سے دنیا گئی اور ادھر بندگی چھوڑ کر مرتد ہونے سے دین گیا، کنارے پر کھڑا ہے، یعنی دل ابھی نہ اس طرف ہے اور نہ اس طرف ہے، جیسے کوئی مکان کے کنارے پر کھڑا ہے، جب چاہے وہاں سے وہ نکل بھاگے، تو ایسا شخص ہے وہ۔ اور آپ سوچئے نا کہ یہ صرف آرابی کے بارے میں یہ آیت ہے، دراصل یہ آیات ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو اسلام کے اندر اسی طرح سے شامل ہے۔ بس ابھی فائدہ ہے، بس ابھی ہمارا جتنے بھی ہمیں فائدہ ہو رہے بس ہم شامل ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ اسلام ہمارے لیے نقصان بن جاتا ہے، اسلام کی وجہ سے ہماری نیشنلٹی چھن جاتی ہے، اسلام کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں سی اے این آر سی کا شکار ہوتے ہیں، یا اسلام لانے کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو پھر فوراً انسان کیا کر سکتا ہے، غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، ایسا شخص کے بارے میں ہی یہاں پر ذکر ہے۔ تو یعنی امتحان جیسے ہی انسان کے اوپر آیا نا، اور جیسے کوئی مثال کے طور پر جیسے کوئی امتحان میں پاس ہو گیا یا اچھی جاب لگ گئی یا فیکٹری یا بزنس چمک گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ پھر اگر کوئی مصیبت آ گئی، لاسز ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو فوراً انسان دین سے پھر جاتا ہے۔ تو ایسے ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ تو دراصل پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں هو الخسران المبین، کہ انہوں نے تو کیا کیا، دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی میں یہ کھلا ہوا نقصان ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12۔ اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا نہ سکیں گے نہ نفع، یہی تو دور درازی کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کی نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً بری ولی ہے اور برے ساتھی ہیں۔ آیت 14 دیکھیں۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا، اور جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں اسے کر کے رہتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 15۔ جس کا یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہیں کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اسے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ اس بات سے ہٹ جاتی ہیں یا اسے وہ تڑپاتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے، اور ایسے حسد اور بغض کرنے والے جو کافر ہیں اور مشرک ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی ہے کہ ایسا جو شخص ہے نا، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے، کیونکہ اس کے غلبے اور فتح اور کامیابی سے اس کا دل پھٹتا ہے، اس کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھت اور پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر کے اپنا گلا گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی ہی اسے غیظ اور غضب سے بچا لے، جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اسلام کی ترقی اور فائدے اور فتح اور کامیابی کو دیکھ کر اس کے دل میں کیا ہے، جو حسد اور غضب اور غصے کی وجہ سے اس کو تڑپن ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص یعنی ایسا کرنے سے اس کے غصے اور اس کی حسد اور وغیرہ کی شاید آگ بجھ جائے، یعنی کہ جب وہ سوسائڈ ہی کر لے۔ اور دوسرا معنی کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، تم رسہ لو اپنے گلے میں ڈال لو، پھر اپنی چھت سے لٹک جاؤ، اور پھر جب خودکشی ہو جائے پھر تمہیں کیا ہے، تمہیں اس غیظ غضب غصے سے تمہیں چھٹکارا مل جائے۔ دوسرا معنی یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک رسہ، کہ ایسا شخص کو ایک رسہ لے لے، پھر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی الہی آتی ہے، مدد آتی ہے، اس کا سلسلہ ختم کر دے، اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا وہ اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔
ہوں تو یہ کہا جا رہا ہے، تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا نا کہ آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں سے اللہ کی وحی الہی روک دے نا، امپاسبل بات ہے۔ تو تب بھی کیا ہے، اس کو پاسبل ہی نہیں وہ کر دے، اور یہ اگر خودکشی کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، تو دونوں ہی حالتوں میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو کیا کرنا ہے اسے، اپنے دل کی غلط جو ہے حسد ہے، جلن ہے، غبض ہے، غصہ ہے، سب نکال کے کیا کرے، ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی انہی آیات کے ذریعے سے۔ تو ہر اس شخص کے لیے جو اسلام کو دیکھ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں، جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے کہ اسلام کیسے پھل پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو ان کے بارے میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر آیات کو بالکل واضح آیات میں بتا دیا ہے، ہر چیز کھول کر کے بتا دی ہے۔ تو ایسا کون شخص ہے جو اب بھی ہدایت نہ پائے نا؟ آیت دیکھا، آیت نمبر 17۔ ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی جو بھی انسان ہے، جو بھی لوگ ہیں، ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کے پر اور رسول پر اور سب چیزوں پر وہ ایمان لے آئے، چاہے اس سے پہلے وہ کیا تھے، وہ یہودی رہے ہوں، صابی ہو یا نصارہ ہو یا مجوسی، لیکن وہ ایمان لے آئے، یا پھر وہ ایمان ہی نہیں لائے، وہ ہمیشہ ہادی مطلب کہ یہود بنے رہے یا نصارہ بنا رہے یا مجوسی بنے رہے یا مشرکین بنے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے درمیان آخرت میں فیصلہ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 18۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمان والے اور سب زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، جسے رب جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں سب چیزیں ہیں، سب ہیں، آسمان والے چاہے ہوں، چاہے زمین والے ہوں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے درخت ہو، چاہے جانور ہو، اور چاہے بہت سے انسان ہوں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں ہیں۔ اور خاص کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورج اور چاند اور ستارے کیوں لائے، ان کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ نا آپ نے بتایا کہ مشرکین مکہ اور جتنے بھی مشرکین ہیں، آج آپ دیکھیں نظر اٹھا کے، یا 1400 سال پہلے نظر اٹھا کے دیکھیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نظر اٹھا کے دیکھیں، تو کیا ہے، وہ لوگ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے، ٹھیک ہے، مشرکین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کو خود سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہی ماتحت ہے، اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کی تخلیق کی ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں سے کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا ہے وہاں پلٹ جا۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3199 ہے۔ تو جہاں سے آیا وہاں پلٹ جا، یعنی کہ یہ قیامت جب ہوگی نا تبھی ہوگا۔ تو سورج ادھر سے غروب ہوتا ہے وہیں سے وہ نکلے گا، یعنی مغرب سے ہی اس کا عروج ہوگا سورج کا، تو وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، رات میں خواب میں دیکھا میں نے کہ گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے درخت نے بھی سجدہ کیا، اور میں نے سنا کہ درخت سجدے میں کہہ رہا ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع انی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها
من عبدک داؤد۔ ترجمہ: اے اللہ تو اس سجدے کو قبول فرما اور اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ دے، اور اس کے سبب تو گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور کر دے، اور اس سجدے کو تو میرے لیے اپنے یہاں ذخیرہ بنا دے، اور تو اس سجدے کو میری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی، پھر سجدہ کیا تو میں نے سنا کہ آپ سجدے میں بھی وہی کلمات کہہ رہے تھے جن کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا۔ اس نے درخت سے حالت سجدہ میں یہ الفاظ جو سنے تھے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 579 اس کا نمبر ہے۔ تو جب بھی آیت سجدہ آئے تو سجدہ ہمیں ضرور کرنا ہے، جب تلاوت کریں تو سجدہ کریں۔ اگر سبق ہے، جیسے ہم لوگوں کا سبق ہے، تو ہم لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد کیا ہے فوراً فارغ ہو کے کلاس کے بعد فوراً سجدہ کر لیں، کیونکہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو آدم ہیں یعنی کہ بندے مومن ہیں وہ سجدہ کر لیتا ہے، ابن آدم سجدہ کر لیتا ہے، تو کسی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یعنی شیطان وہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے مجھے افسوس ہے کہ ابن آدم کو اللہ نے حکم دیا وہ سجدہ کر لیتا ہے، اور میری کمبخت یہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے سجدہ نہیں کیا اور میں جہنم ہو گیا، جہنمی میں جانے والا ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو 2 سجدوں کی وجہ سے باقی تمام صورتوں پہ فضیلت حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے تو وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 578، یعنی سورہ حج کو تمام صورتوں پہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں 2 سجدے ہیں، ایک ساتھ 2 سجدے ہیں۔ تو اگر جیسے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرے، اس کی تلاوت ہی نہ کرے۔ تو اگر اس نے تلاوت کر لی آیات تو پھر اس کی سجدہ کرنا اس کو ضروری ہے۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں ہے تو پھر وہ سجدہ کب کرے گی؟ جب وہ پاک صاف ہو جائے گی تب وہ سجدہ کرے، طہور حاصل کرنے کے بعد۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 19۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، یعنی کہ دونوں سے مراد کون ہے؟ یعنی کہ ایک توحید پرست اور ایک مشرکین۔ بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے اور پیون کاٹے کا جائیں گے، یعنی آگ کے کپڑے پیون کر کے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ تو آخرت میں ان کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سزا کے بارے میں بتایا ہے۔ تو مسلمان دراصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت، اور بعد الموت یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے زندہ کیے جانے پر کیا ہے اس کے قائل ہیں، جبکہ جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اس کے اوپر کیا ہے، اختلاف کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، تو اب دیکھیں کہ رسول جتنے بھی پیغام لائے وہ یہی تو لائے تھے کہ آخرت ہے، دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ آخروی زندگی ہے جہاں سب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا بتایا گیا کہ سخت ان کے لیے سزا ہے۔ ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، ان کو کھولتا ہوا ان کے سروں پہ پانی بہایا جائے گا، یہ تمام طرح کے ان کے لیے کیا ہے، مہمانی ہوگی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 20، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔ آیت 21، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی ذریت کی حفاظت فرمائے، اولادوں کی سب کی حفاظت فرمائے، ان تمام عذاب سے، کفر سے، شرک کی نجاستوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، ہماری ذریت کو توحید والا بنائے، توحید کا علم بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکال بھاگنے کا ارادہ کریں گے، وہی لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 23۔
ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے نہریں اور لہریں لے رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ آیت 24 دیکھیں، ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ یہاں پر جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کے جو ہدایت یافتہ بندے ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعامات دیں گے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 25، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے لگے اور اس کی حرمت والی مسجد سے بھی، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے وہ روکتے ہیں اور اس کی حرمت والی مسجد سے، یعنی یہ روکنے سے مراد دراصل کیا ہے؟ مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے 6 ہجری میں مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جا کر کے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس لوٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں دیکھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جتنے تھے سب نے احرام مدینے سے پہن کر کے آئے عمرہ کرنے، لیکن ان سارے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ صلح حدیبیہ اس کے بعد کی ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کانٹریکٹ کیا، آپ لوگ اس بار بس ایسے یہیں سے چلے جائیں، اس کے بعد آئیے گا، اس کے بعد آپ لوگ عمرہ کیجیے گا، اس طریقے سے۔ تو ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس طریقے سے راستے سے لوٹا دیا جائے، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ توحید کے علم بردار تھے، توحید کی بات پہنچا رہے تھے۔ اور مکہ پہ کن لوگوں کا راج تھا؟ بت پرستوں کا راج تھا، بت پرستش کرنے والے وہاں کے متولی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے لگے ہیں اور اس کی حرمت والی مسجد سے، تو بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے اور وہیں کے رہنے والے ہیں، چاہے باہر کے ہوں چاہے وہیں کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو الحاد کا جو لفظ آیا ہے، الحاد کے جو لفظی معنی ہیں تو کجروی ہے۔ کیا ہے؟ الحاد کے جو لفظی معنی ہے وہ کجروی یعنی ٹیڑھ ہے۔ یہاں یہ عام ہے، کفر اور شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے الحاد آتا ہے۔ بعض علماء الفاظی قرآنی کے پیش نظر اس بات تک کے قائل بھی ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی لے کر کوئی جائے گا، حالانکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو بھی اس وعید میں وہ شامل ہوگا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مواخذہ یعنی یہ پکڑ نہیں ہے، تو اللہ علم، لیکن آپ دیکھیں جب بھی خانہ کعبہ جائیں، عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں تو نیک نیت کے ساتھ جائیں، کسی سے بھی وہاں انتقام یا کسی بھی قسم کا گناہ دل میں لے کر کے اس الحاد کے ساتھ وہاں نہ جائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 26 ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی تو اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ٹھیک ہے، کیا فرمایا کہ یعنی بیت اللہ کی جو جگہ ہے بتلا دی، اور وہاں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے، خانہ کعبہ کو تعمیر کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ کا جو دیواریں ہیں اس کی بلند کر دیجیے۔ تو ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں، تو انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں، بنیادیں اونچی کی، اس کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ بنایا فرشتوں نے، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد جب طوفان نوح میں جب اس کی ساری جو بنیادیں تھی ڈھہ گئی تھی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ اس کو تعمیر کریں۔ تو بیت اللہ کی جگہ
بتلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جائیے وہاں ٹھہرے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلی جو مسجد جو زمین میں بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے، مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ کون سی مسجد ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں سب کے لیے پاک صاف کر دینا، یعنی کفر، بت پرستی اور دیگر گندگی اور نجاستوں سے یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا بیان کیا والوں کا ہے، کیونکہ نا یہ دونوں عبادت خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ نماز میں رخ اسی کی طرف ہوتا ہے اور طواف بھی صرف اسی کے ارد گرد ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے نا بہت سارے لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، قبروں کا ہی طواف کرنا ایجاد کر لیا ہے۔ کچھ لوگ نماز کے لیے بھی دوسرا قبلہ انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا ہے نا، اس گھر کو پھر سے پاک صاف رکھنا تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کر سکیں۔ تو اس سے دیکھیے ہمارے سیکھنے کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی بڑی ضرورت ہے، صفائی کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے آپ جب بھی کبھی جائیں اللہ کے گھر تو اس کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور خاص کر کے جب بھی کسی مسجد میں آپ کا جانا ہو تو وہاں پر بھی ہمارے کیا ہے، ہم صفائی کریں، اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی سکھائیں کہ اس کی صفائی رکھیں۔ تو اس کا جیسے کارپیٹس ہے یا اس کے واش رومز ہیں یا اس کے آس پاس کی جگہ ہے، یہ ساری کی ساری خوب صاف صفائی اس میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مسجدوں کے کارپیٹس یا جو جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، جانماز ہوتی ہے، تو اگر وہ بو ہے، اس میں بو آ رہی ہے، اسمیل آتی ہے، تو پھر نمازیوں کا نماز میں توجہ ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو کلینرس ہے وہ یعنی صفائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ بڑا ہی عزت والا ہوتا ہے، بڑا ہی عزت والا کام بھی ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی حصہ ڈالنا چاہیے، جیسے چھت ہیں، چھت صاف کرنا یا کھڑکیاں صاف کرنا، کسی بھی طریقے کا صفائی کا کام کرنا۔ ایک حبشی ایک حبشی عورت تھی، تو جب وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور وہ کیا تھی، وہ فوت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کا جو نماز پڑھی جنازے کی دوبارہ سے، اور اس کی قبر پوچھا کہ قبر ذرا بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کی قبر پر گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا کر کے ان کی جو نماز جنازہ ہے دوبارہ سے پڑھی۔ تو اتنا زیادہ ان کی کیا تھی، وہ معزز تھی۔ تو بعض وقت ہوتا ہے کہ ایک دم معمولی انسان ہے، جھاڑو دے رہا ہے مسجد میں، کوئی اس کی جو ہے وقت نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کتنی زیادہ اس کی بلندی ہے اور درجات کی بلندی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں کہ اس کے اپوزٹ جو صفائی نہ کرنے والا ہے، ان کی مذمت بھی کی گئی ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص نے جو ایک شخص نے ایک قوم کی جو ہے امامت کی، اور قبلے کی طرف ہی اس نے کیا کیا، تھوک دیا، یعنی تھوک آئی اور اس نے جو قبلہ رخ ہو کر ہی نماز کی حالت میں تھوک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس کو، اور پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سے تمہیں امامت نہیں کرانا ہے، یعنی کہ تم امامت نہیں کراؤ گے، تو اس کو یہ سزا دی گئی۔ تو کبھی بھی انسان کے جو ہے نا کسی بھی کی ہوئی بھی پریشانی ہو تو بالکل خانہ کعبہ کے رخ کر کے نہیں تھکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صاف ہے، اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے، تو بس ہمیں صفائی کا اہتمام اور اپنے جسم میں بھی رکھنا ہے، لباس میں بھی رکھنا چاہیے، گھر میں بھی رکھنا چاہیے، پبلک پلیس میں بھی رکھنا چاہیے، اور مسجدوں میں بھی رکھنا چاہیے۔ اور مسجد دراصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سب کے لیے سانجھا ہوتا ہے، تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس میں تعاون کریں، سب کے اوپر لازم ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکے۔ تو اس میں کوئی بھی دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی محبت ہی محبت اس میں ہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے
27 اور لوگوں میں حج کی منادی کر دیجئے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آ جائیں گے اور دبلے پتلے بھی اور اونٹوں پر بھی، دور درازی کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مکہ کے پہاڑیوں کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہدہ حج اور عمرہ میں ہر حاجی کرتا ہے۔ یعنی جب مسجد حرام بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے لیے اس مسجد کی زیارت حج کرنے کے لیے پکارے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس کا بس حج کرو۔ تو لفظ حج جو ہے ہا جیم جیم سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی بیت اللہ کا قصد کرنے کا نام حج ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج ہا جیم جیم سے ہے، اس کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی بیت اللہ کا قصد کرنا یا بیت اللہ کا ارادہ کرنے کا نام کیا ہے؟ حج کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کا حج کرو، اور آپ کی جو آواز تھی زمین کے اطراف اور اکناف تک پہنچائی گئی، اور جب تک دنیا رہے گی لوگ اس مسجد کا زیارت اور حج کرنے کے لیے پیدل چل کر اور سواریوں پہ سوار اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے دور دراز علاقوں سے آتے رہیں گے۔ روز زمین میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کعبۃ اللہ کے دیدار اور طواف کا خواہش مند نہ ہو، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں پھر ان کی یہ کیا آرزو ہوتی ہے کہ اللہ پھر سے ہمیں جانا نصیب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس دوران اس میں نہ اس نے شہوت اور نہ گناہ کی باتیں کی ہوں اور نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، تو اس طرح وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1521 ہے اس کا نمبر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28۔ اب یہاں سے حج کے کچھ مناسک حج بتائے جا رہے ہیں۔ یہی تو کعبے کی تعمیر کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دیواریں بلند کریں، پھر لوگوں کو ندا لگائیں، اور پھر کیا ہے یہاں پر طریقہ بتا دیا گیا حج کا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 28۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جاؤ اور ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو، ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جاؤ، یعنی کہ جو فائدے ہیں، یعنی کہ حج کا فائدہ ہے، گناہوں سے دھلنے کا فائدہ ہے، طواف کا فائدہ ہے، مناسک کے حج کا نا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اور رضا الہی، یہ تمام فائدے حاصل کرنے کو آ جاؤ، اور ان مقرر دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ تو بم بہیمۃ الانعام، جو لفظ آیا بہیمۃ الانعام، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ ہے۔ بہیمۃ الانعام کے لفظی معنی ہے پالتو جانور، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ۔ ایکسکیوز می۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا مطلب ہے کہ ان کو ذبح کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی کیا جاتا ہے۔ اور ایامی معلومات سے مراد ذبح کے ایام، یعنی کہ ذبح کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق ہے جو یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور 3 دن اس کے بعد کے ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو ان دنوں سے یہاں یہ مراد ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 29۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی نظر پوری کرے اور اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اپنا جو ہے میل کچیل دور کرے۔ تو میل کچیل دور کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جتنا بھی انسان جو نجاست ہے، شرک کی نجاست ہے، بدعت کی نجاست ہے، اور ظاہری میل کچل یعنی کہ جو بھی گندگی وغیرہ اس کی لگی ہوئی ہے،
وہ ساری کی ساری اپنے آپ کو صفا کرے، میل کچیل صاف کرے، یعنی کہ ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنی نظریں پوری کرے، یعنی جو بھی اس نے نظر مانی ہے نا، یعنی کہ جب انسان جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جانا چاہتا ہے، خواہشمند ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسی نظریں مانتا ہے، نمازیں مانتا ہے، روزے مانتا ہے، تو پھر اپنی وہ تمام جو نیک خواہشیں کی اس نے نظریں مانی ہیں تو ان کو پورا کرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نظریں پوری کریں اور پھر اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے، بالبیت العتیق۔ بالبیت عتیق جو لفظ آیا ہے، یعنی بیت العتیق یعنی قدیم گھر، یعنی اللہ کے جو گھر ہے اس کا طواف کریں۔ تو عتیق کا جو معنی ہے، دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ قدیم، ٹھیک ہے؟ ایک معنی ہے قدیم یعنی زمین پر جو سب سے پہلا جو گھر بنا، سب سے پرانا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ دوسرا معنی عتیق کا ہے کہ آزاد، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس گھر کا کوئی مالک نہیں ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے اس کے یعنی مسجد حرام کا اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں جو اس میں آنے سے کسی کو منع کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 30، یہ ہے وہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اور اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے جو چوپائے ہیں جانور حلال کر دیے گئے ہیں باجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے جو کوئی اور اللہ کی حرمتیں، یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتیں، تو اس سے مراد ان حرمتوں سے مراد ہے کہ وہ مناسک حج ہیں جن کی تفصیل ابھی ابھی گزری ہے، اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح ادائیگی کرنا ہے جس طرح بتایا گیا ہے، یعنی ان کی خلاف ورزی کر کے ان کی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیان کیے گئے ہیں بس تم کیا کرو، بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے، یعنی کہ رجس جو لفظ آیا ہے رجس کے معنی گندگی اور پلیدگی کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد لکڑی، لوہے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یا نجاست ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا باعث ہو سکتا ہے، اس سے بچو۔ یعنی جس طرح نا نجاست انسان کے جسم میں چپٹ جاتی ہے، اسی طرح یہ شرک اور بت پرستش کی جو نجاست ہے وہ انسان کے روح اور عقل کو بھی چمٹ جاتی ہے، تو انسان اس سے بہت بچ بچ کے رہے، تقوی اختیار کرے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ توحید کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہوئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے گئے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اگر شرک کرے گا نا، پہلے تو بچنے کو کہا گیا، اپنے آپ کو بچاؤ اس نجاست اس گندگی سے، اگر جو کوئی اس میں ملوث ہو گیا، جو شریک ہو گیا، تو اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ حنفاء للہ، حنفاء حنیف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں مائل کرنا، مائل ہونا، ٹھیک ہے؟ جس کے معنی ہے مائل ہونا، ایک طرف ہو جانا، یعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفر سے باطل سے اسلام اور دین حق کی طرف سے مائل ہوتے ہوئے، یا ایک طرف ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا آسمان سے گر پڑا، اب تو یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہو سکتا ہے کسی دور دراز کی جگہ پر اس کو پھینک دیا جائے۔ جیسے نا جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پرندے چھوٹے سے جانور کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کر کھاتے ہیں، یا ہوا کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دیتی ہے، آندھی آتی ہے، کیا ہوتا ہے زمین پہ پڑ رہنے والا تنکا پتنگا پیپر وغیرہ کیسا اڑ اڑ کے دور تک چلے جاتے ہیں نا، دور دراز چلے جاتے ہیں اور کسی کو اس کا سراغ تک نہیں ملتا ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سلامت اور فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہور اور صفائی کی بلندی پر فائز ہوتا ہے، اور جو ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا وہ اپنے کو بلندی سے پستی میں، صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 32۔ یہ سن لیا، اب سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل میں
उसके दिल की परहेज़गारी की वजह से ये है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये सुन लिया है तो अब सुनो अल्लाह की निशानियों की जो इज़्ज़त करे। तो अल्लाह ताला की निशानी से मुराद यहाँ कुर्बानी का जानवर है। तो अल्लाह ताला की निशानी तो बहुत सारी है, शाइरिल्लाह तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सबक में भी कि अल्लाह ताला की शाइरिल्लाह क्या है, सफ़ा मरवा है और हज उम्रे का जो एहराम पहनना है, फिर सही करना है और दीगर मनासिक हज है। और यहाँ पर जो शाइरिल्लाह यानी कि अल्लाह की निशानी से बात की जा रही है, अल्लाह की निशानियों में से बात की जा रही है, तो यहाँ ख़ास करके कुर्बानी का जानवर यानी कि जो हज में जो कुर्बानी का जानवर कुर्बान किया जाता है, उससे यहाँ पे मुराद है। और उनकी इज़्ज़त और हुर्मत करने को और उसके दिल को परहेज़गारी की वजह से है। यानी उसकी इज़्ज़त क्या करना है, उसकी उसकी ताज़ीम करने का मतलब क्या है कि उनके जो ताज़ीम का मतलब ये है कि यानी उम्दा हो, अच्छा हो, मोटा हो, ताज़ा हो और बेहतरीन जानवर कुर्बान करना चाहिए। आए देखिए आयत नंबर 33, उनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक़्त तक फ़ायदा है। यानी अगर तुमने कोई जानवर पाला है और तुम्हारे क्या वो पले हुए हैं जानवर, तो जैसे ऊँटनी होती है या बकरी होती है या गाय होती है ना, तो वो दूध वगैरह भी दे लेती है या भेड़ है तो उससे ऊन वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। तो वो फ़ायदा दरअसल सवारी भी सवार उससे क हो सकता है, यानी कि अगर ऊँट है तो उसपे सवार भी क हो सकते हैं। ठीक है? तो सवारी भी सवार कर हो सकते हैं या दूध या मज़ीद जो भी नस्ल है या ऊन वगैरह है, ये सब कुछ इंसान उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। वक़्त मुकर्रर से मुराद दरअसल नहर है, यानी ज़िबह करना है, यानी ज़िबह होने तक तुम्हें उनसे मज़कूर फ़ायदा हासिल होते हैं। तो इससे मालूम होता है कि कुर्बानी के जानवर से जब तक वो ज़िबह ना हो जाए तो फ़ायदा उठाना जायज़ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, आयत देखें, फिर उनके हलाल होने की जगह खाने काबा है। ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारे पास जो भी जानवर है, एक वक़्त मुकर्रर तक ही उनसे फ़ायदा उठा लो। इसी तरह हदीस में भी आता है, एक आदमी एक कुर्बानी का जानवर अपने साथ हाके ले जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, "इस पर सवार हो जा।" उसने कहा, "ये हज की कुर्बानी है।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "इस पर सवार हो जा," यानी 2 बार कहा। सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 1690। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी कहा कि तुम्हारे पास जो जानवर है, जब तक कि तुम कुर्बानी करते हो, उनसे फ़ायदा उठा लो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे उस शख्स से भी कहा ना कि वो जो हज का लिए लिए जा रहा था, कुर्बानी का जानवर था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "इस पे सवार हो जाओ, इस पे बैठ जा।" ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम खुद अपने आप को हलाकत में डालो, परेशान हो जाओ। कुर्बानी के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या है, अगर उससे तुम फ़ायदा उठा लो, तो ये उठाया जा सकता है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, फिर उनके हलाल होने की जगह खाने काबा है, यानी हलाल होने से मुराद जहाँ उनका ज़िबा करना हलाल होता है, यानी ये जानवर मनासिक हज की अदायगी के बाद बैतुल्लाह और हरम मक्की पहुँचते हैं और वहाँ अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दिए जाते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 34, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं। वो उन चौपायों जानवरों पर अल्लाह ताला का नाम लें और जो अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक ही सिर्फ एक ही है। तुम उसी के ताबे फरमान हो जो आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो हर उम्मत है ना, उनके लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमा दिए। यानी अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे, मतलब ये है आयत का कि अल्लाह ताला ने पहले भी हर मज़हब वालों को और उन सब के लिए जो ज़िबह का जो तरीक़ा है, इबादत का जो तरीक़ा है मुकर्रर करते आए हैं, ताकि वो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करें। और इसमें हिकमत ये भी है कि वो हमारा यानी अल्लाह तबारक तआला का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर कह कर के ज़िबा करें और ये अल्लाह ताला को याद भी रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछली भी जो भी उम्मतें थी, सबके लिए क्या था, यही कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए थे। आयत देखिए, आयत नंबर 35, उन्हीं की जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, उन्हीं के दिल थर्रा जाते हैं। उन्हें जो बुराई पहुँचे, उस पर सब्र करते हैं, नमाज़ कायम करने वाले हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है, वो उसमें से भी देते रहते हैं, खर्च करते हैं। तो नेक लोगों की निशानी यहाँ बताई गई है कि अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के डर से थर-थर काँपते हैं। हज करके ऐसा नहीं समझते कि बहुत बड़ा
ایک میڈل حاصل کر لیا، ہمیں زندگی بھر آرام کرنا ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں نیک لوگوں کی صفات بتائی گئی ہے۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری کلاس یہ مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔